سورکانچل سیزن 2 تانیتار ناول کیس نمبر 21۔ آرس نے سارم سے اپنی بات کہہ کے خاموشی اختیار کر لی، جبکہ سارم سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ یعنی اس آدمی کا مقصد اسے یہاں بلانے کا اپنی بیٹی اس کے سر پہ مسلط کرنا تھی۔ انکل، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور اسی وجہ سے آپ کے گھر کے ہر فرد کی، لیکن یہ فیصلہ میں خود نہیں کر سکتا۔ موم کے ذمہ ہے یہ فیصلہ کرنا، تو انہیں جو بہتر لگے وہی۔ وہ ادھوری بات کہہ کے چپ ہو گیا، گویا اپنی طرف سے اسے ٹال رہا ہو۔ اچھی بات ہے، میں بھابھی سے بات کرتا ہوں، پھر میں نے تمہارے والد سے بھی بات کی ہے، وہ کافی خوش ہوا، مجھے یقین ہے تمہاری والدہ بھی خوش ہوں گی۔ وہ مسکرائے، ساری مسکرا بھی نہ سکا۔ ایسا نہیں تھا نور اس کے قابل نہیں تھی، الٹا وہ دونوں ایک دوسرے کے ایج فیلو بھی تھے، لیکن اسے نور میں بالکل انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ نارمل سی ایک لڑکی تھی جس کی کچھ خاص ایکٹیویٹی نہیں تھی، جو نہ کچھ کرتی تھی۔ ایک نارمل سی لڑکی سے شادی وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اور سب سے اہم بات، وہ ان باتوں کو ایک طرف اٹھا کر رکھ بھی دے، وہ لائبہ کو پسند کرتا تھا، اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی پسند محبت میں بدلنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کسی اور کے نکاح میں ہے، لیکن یہ جان کر بھی وہ اپنی پسند بدل نہیں پا رہا تھا۔ وہ آرس کو خاموشی سے دیکھتا رہا، جبکہ آرس کافی خوش تھا۔ تمہیں کوئی اور تو نہیں پسند؟ آرس کو کچھ یاد آیا تو بولا۔ اس عمر کے لڑکے ویسے بھی کسی اور میں پسندیدگی رکھتے ہیں۔ اس کے پوچھنے پر وہ ایک دم سیدھا ہوا، کہنا چاہتا تھا ہاں پسند ہے، آپ کی بیٹی نہیں لائبہ، لیکن وہ چپ رہا۔ آرس اس کی خاموشی سے کچھ اخذ نہیں کر سکا اور اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ گیا۔ مجھے تم بہت پسند ہو، وہ مسکرا کر کہہ کر اٹھ گیا، جبکہ سارم اس کے کیبن میں ہی بیٹھا رہ گیا۔ اس نے سر تھام لیا، وہ انہیں باقاعدہ منع نہیں کر سکتا تھا، وہ سوچ چکا تھا ڈیڈ کو کہہ کے وہ ایک قصہ ختم کرا دے گا۔ جب اسے نور پسند ہی نہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ شادی کر لے۔ وہ آرس کو کچھ کہے بنا وہاں سے چلا گیا، جبکہ دوسری طرف نور ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی کہ ایان اس کے پاس ہی آ دبکا۔ اس نے اچانک چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ایان مسکرا رہا تھا، وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھا، بلیک شرٹ اور جینز پہنی ہوئی تھی۔ وہ بلا شبہ بہت ہینڈسم تھا، سارم سے بھی زیادہ، لیکن کس قدر شرمندگی کی بات تھی، خاندان کی سب سے بڑی لڑکی عمر میں سب سے چھوٹے لڑکے سے شادی کر لے۔ وہ ایک دم ذہن چٹک گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ بلا وجہ اس پر غصہ کرنے لگی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو کچھ دینے آیا تھا تمہیں۔ ایان نے اپنے پینٹ کی پاکٹ سے چاکلیٹس نکال کر اس کی جانب بڑھا دی۔ نور نے ان چاکلیٹس کو دیکھا اور کل آرس کی سے فرمائش کر رہی تھی، پھر زریاب کے پیچھے لگ گئی، مگر زریاب کے پاس وقت نہیں تھا، کیونکہ حیدر کے پاس وہی چاہتا تھا، تو وہ منہ بنا گئی۔ مجھے نہیں چاہیے، نور نے کہا اور دوبارہ ناشتے پر دھیان دیا۔ کیوں؟ چاکلیٹس کھانا تو نہیں چھوڑ دی ایک ہی دن میں؟ وہ ہنسا۔ تم زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو، بابا نے دیکھ لیا تو شدید خفا ہوں گے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک بات بتاؤ، تم ماموں جان سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ ایان اس کی متفکر آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ نور نے اس کی جانب دیکھا۔ میں ڈرتی نہیں، ان کی عزت کرتی ہوں، ان سے محبت کرتی ہوں اور ان کے ہر فیصلے کا احترام کرتی ہوں۔ پلیز ایان، تم مجھ سے فری مت ہوا کرو، اور یہ جو تم نے مجھے تم کہنا شروع کر دیا، تم عزت کرنی چاہیے میری۔ وہ بھڑک کر اٹھی۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن ماموں جان مجھے پسند کیوں نہیں کرتے؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ ایان اپنی ہی بات پر اٹکا تھا۔ چھوٹے ہو تم مجھ سے، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ وہ بھڑکی۔ ایان چیئر سے اٹھا اور ایک دم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نور ایک دم دور ہوئی۔ ایان نے بے باکی اور ڈٹائی سے اس کی کلائی جگڑی اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ نور سی خوشبو میں بسے سینے سے جو لگی تو جھنجھوڑ سی گئی۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ مرد چھوٹا ہو یا بڑا، عورت نازک ہی رہتی ہے، آہستگی سے کہتا وہ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں مسکرا کر دیکھنے لگا۔ نور، آرس کی گرجدار آواز پہ اس نے چہرہ موڑا۔ ایان نے بھی مڑ کر دیکھا۔ آرس و آیت کھڑے تھے، جبکہ آیت کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو رہا تھا۔ نور کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ ایان نے اس کی کلائی چھوڑی اور دور ہو گیا۔ آرس نے نہایت غصے سے ایان کی جانب دیکھا۔ سوری ماموں، وہ میں۔ ایان ابھی کچھ کہتا ہے کہ آرس نے اس کا گریبان ایک جھٹکے سے ایک بازو سے جگڑ لیا۔
نور منہ پہ ہاتھ رکھ گئی. میری بیٹی کے آئندہ قریب مت دیکھنا ایان، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. عارض بھڑکا. عارض کیا کر رہے ہیں آپ؟ بچہ ہے، چھوڑ دیں. آیت نے جلدی سے اس کے گربان چھڑایا. ایان اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑا تھا. پسند کرتا ہوں میں نور کو، وہ بنا لحاظ کے بولا تھا، جبکہ عارض کو اتنا غصہ چڑھا کہ کھینچ کے تھپڑ اس کے منہ پہ مارا. سلار اور زیمل بھی تب تک گھر اندر داخل ہو گئے تھے. وہ حیدر کی طبیعت پوچھ کے واپس لوٹے تھے. عارض، سلار کی آواز پر بھی وہ نہیں پلٹا. اپنے آپ کو دیکھا ہے تم نے؟ میری بیٹی کا سٹینڈرڈ تم سے کبھی میچ نہیں کر سکتا. ایک اکڑ نوجوان کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر پھرتے رہتے ہو. انمیچیور انسان ہو تم. میں اپنی بیٹی کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً میرے فیصلے میں تمہارا وجود بھی نہیں ہے. وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا. ایان نے سلار کی جانب دیکھا. سلار بھی حیران نظروں سے ان سب کو دیکھ کر معاملہ سمجھنا چاہ رہا تھا. کیا ہوا ہے؟ کیوں بھڑک رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ ایان اور عارض کے بیچ آ گیا. یہ ہمارے گھر پہ نقب لگا رہا ہے، بےہودہ لڑکا، آوارہ. باہر سے آیا ہے تو جو مرضی کرتا پھرے گا، اس کی مرضی چلے گی اب. عارض چیخا، جبکہ سلار نے اس کو قابو میں کیا، جو دوبارہ ایان پہ جھپٹ رہا تھا. عارض کے تھپڑ سے ایان کے گال سرخ ہو گئے تھے. دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ سلار بھڑکا. نہیں ہوا، لیکن اسے کہہ دیں آپ اگر یہاں رہنا تو شرافت سے رہے، ورنہ یہاں سے نکالنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی مجھے. نور کا ہاتھ جکڑ کر وہ ایان کو وارن کرتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ ایان کا چہرہ غصے کی شدت سے مزید سرخ ہو گیا تھا. وہ بنا کچھ دیکھے وہاں سے چلا گیا، جبکہ عمل بھی وہیں کھڑی تھی. سلار، زیمل اور آیت ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے. عارض نور کو کمرے میں لے آیا اور اس کی جانب خفگی سے دیکھنے لگا. تم پسند کرتی ہو اس کو؟ وہ سختی سے استفسار کر رہا تھا. نہیں بابا، جو آپ نے میرے لیے پسند کر لیا، مجھے وہی پسند ہے. نور سہم کر بولی. درحقیقت عارض کے غصے سے وہ ہمیشہ ہی یوں ہی کام چاہتی تھی. عارض نے گہرا سانس بھرا. آیت کمرے میں تب تک آ چکی تھی. تیاری کرو نور کی شادی کی، مینہا کے ساتھ ہی نور کی بھی رخصتی ہوگی، وہ بولا اور وہاں سے چلا گیا. جبکہ نور جو کانپ رہی تھی ایک دم ماں کے سینے سے لگ گئی. آیت خود پریشان تھی. یہ عارض کو ہو کیا گیا ہے؟ سچ کہا جاتا ہے تو اسے بھی ایان پسند تھا. اگر تو وہ اس کی بیٹی کو پسند کرتا تھا، کیا برائی تھی؟ ایک ایسے شخص سے شادی کرنے میں جو آپ کو دل سے چاہتا ہو، بنسبت اس شخص سے شادی کرنے میں جو آپ کو جانتا نہ ہو، پسند نہ کرتا ہو. تم پریشان نہ ہو، وہ غصے میں ہے اس وقت. نور کو چپ کرانے لگی. ماما، میں سچ میں ایان میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اور اس وقت بھی میں اسے روک ہی رہی تھی. بابا غلط سمجھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں میں ایسی نہیں ہوں. میں نے ان کی اجازت، ان کی خواہش اور پسند کی بنا کبھی کچھ نہیں کیا. وہ مجھ سے اس طرح بدگمان نہیں ہو سکتے. وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، جبکہ آیت نے اسے پیار سے چپ کرایا. بس غصہ تیز ہے ان کا. ابھی سلار بھیا، کبیر بھیا سیدھا کر دیں گے انہیں. وہ ہلکا سا مسکرائے، جبکہ نور بہت ڈر گئی تھی. اسے اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی. یوں ایان کے قریب کھڑے ہونے سے اور اس کے باپ کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا اس وقت. وہ سر تھام گئی، جبکہ آیت اسے تسلی دے رہی تھی کہ وہ پریشان نہ ہو. لیکن بچپن سے ہی وہ عارض کے قریب تھی. اس کی کسی بھی بات سے بہت جلد گھبرا جانا اور اس کی ناراضگی کی پرواہ بہت ہوتی تھی اسے. لائبہ بہت دنوں بعد گھر گئی تھی. وہ بہت تھک گئی تھی. وہ نیند ٹھیک سے نہیں لے پا رہی تھی. ہر وقت کی ڈیوٹی نے اسے بھی بیمار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے فلو اور ہلکا سا فیور ہو چکا تھا. سرخ ناک کو رگڑ کے اس نے اور خوبصورت کر لیا تھا، جبکہ سرخ نظریں حسین ترین تھیں. وہ گھر میں آرام کی گھر سے ابھی لیٹنے کا سوچ رہی تھی کہ اس کا سیل فون بجنے لگا. اس نے کال پک کی. جی عریشہ. وہ تھکاوٹ سے چور ہوتی بستر پر بیٹھ گئی. کہاں ہو تم؟ عریشہ کی جھنجھلاتی ہوئی آواز پر وہ چونک گئی. گھر پر. خیریت؟ حیدر ٹھیک ہے؟ وہ جلدی سے پوچھ بیٹھی. یار حیدر کیا چیز ہے؟ اس نے ایک ادھر مچایا ہوا ہے ہسپتال میں. اینڈ ڈاکٹر کامران کا بی پی شوٹ ہو چکا ہے حیدر کی وجہ سے. جس ڈاکٹر کو اس نے ضد کر کے چینج کرایا، اب اس کی ایک ماننے کو تیار نہیں. اس نے صبح سے میڈیسن نہیں لی. ڈو یو نو
عائشہ ضد ہو چکی تھی۔ لائبہ نے گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں، اس نے کہا۔ بہت مہربانی۔ کٹک سے فون بند کر گئی، جس سے لائبہ کو اندازہ ہوا کہ حیدر نے واقعی ان سب کا خون پی لیا ہے۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، تھک چکا تھا، لیکن آرام نہیں کر سکی اور اسی ہولیے میں اٹھی۔ اس نے بلیک پلین کرتا اور بلیک ہی کیپری پہنا ہوا تھا، جو اس کی نکھرتی ملائی کی مانند رنگت پر ایسے اٹھ رہا تھا جیسے وہ چمکتا نور ہو جو سیاہ لحاف میں قید ہو۔ اس پر زکام کی شکایت، بخار سے بوجھل نظریں، کوئی بھی اسے دیکھ کر اس کے حسن میں پاگل ہو سکتا تھا، بہک سکتا تھا۔ اس نے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا، سیاہ دوپٹہ ہلکا سا سر پہ لیا جو ڈھلک کر دوبارہ نیچے آ چکا تھا، اور اپنا کوٹ اٹھا کر وہ پھر سے ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ تقریباً 20 منٹ لگے تو اسے وہ دوبارہ ہاسپٹل میں تھی۔ عائشہ نے اس کی جانب دیکھا اور مسکرا دی۔ یار، نظر لگ جائے گی تمہیں، نظر اتار لو اپنی، عائشہ مسکرا کر بولی، جبکہ لائبہ ہلکا سا شرما گئی۔ ٹشو سے ناک صاف کی اور ابھی اندر بڑھتی کے ہیل کی ٹک ٹک پر پلٹی۔ مہنگی خوشبوؤں میں بسی وہ لڑکی الشبہ ہی تھی، جس نے پینٹ پہ بلو سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی تھی اور گوگل سیر پہ سجائے وہ سکون سے چلتی ہوئی لائبہ کے پاس سے گزرتی اس پر ایک نخوت بھری نگاہ ڈال کے سامنے چلی گئی۔ زہر لگتی ہے مجھے یہ، اور تم حیدر کی زندگی میں سے برداشت کیسے کر رہی ہو؟ عائشہ تو بھڑک کر بولی۔ لائبہ معمولی سا مسکرا دی۔ ہم حیدر اور اپنی زندگی کو ایک نہیں سمجھتے، اب انہیں ہماری ضرورت نہیں رہے گی، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ لیکن یوں اپنے حق میں سے پیچھے ہٹنا تو حماقت ہوتی ہے لائبہ۔ عائشہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کون سا حق؟ وہ لاپرواہی سے کہتی فائلز چیک کرنے لگی، اس کی ڈیوٹی جو کہ 6 گھنٹے بعد کی تھی۔ اس نے پہلے ہی چارٹ سنبھال لیا، پھر اپنی بکس بھی اٹھا لی۔ پریکٹس تو بہت اچھی چل رہی تھی، اب اس نے آخری پیپرز دینے تھے، اور اس کے بعد کچھ پیپرز دے کر وہ مکمل ڈاکٹر بن جاتی۔ وہ اپنی بکس اٹھا کر چلی گئی۔ لائبہ، عائشہ کو اس پر غصہ آیا، مگر لائبہ نے نوٹس نہیں لیا۔ لائبہ اپنے وارڈ میں جاتی کہ سارم کو سامنے سے آتا دیکھ گہرا سانس بھر گئی۔ سارم اسے سانس روکے دیکھنے لگا۔ اس رنگ کا حسن و جمال بڑھا دیا تم نے، وہ مسکرایا۔ تو لائبہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے پاس ان باتوں کے علاوہ کوئی بات نہیں؟ وہ وارڈ کی جانب چلتی گئی۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن تم سننا نہیں چاہتی۔ سارم اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ سننے کا جواز نہیں، آہستگی سے کہہ کر وہ پیشنٹ سے اس کا حال پوچھنے لگی۔ نظر لگ جائے گی تمہیں، سارم نے مسکرا کر کہا۔ لائبہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے دوستی تو کر سکتی ہو، پسند نہ ہی صحیح۔ سارم نے اپنے سے کوشش کی تھی اجنبیت کی اس دیوار کو گرانے کے لیے۔ لڑکا لڑکی دوست نہیں ہوتے، لائبہ نے سہولت سے جواب دیا۔ ایک اچھا دوست کوئی بھی ہو سکتا ہے، لڑکا ہو، لڑکی ہو، ماں ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو۔ اس کی بات پہ لائبہ نے مڑ کر دیکھا، اور سارم کہہ سکتا تھا وہ اپنا دل تھام گیا جب اس نے اپنی سرخ ہوتی ناک کو ٹشو سے ہلکا سا صاف کیا اور مسکرا دی۔ آپ ہمیں امپریس کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی بات پہ سارم خوش ہو گیا۔ چلو کچھ تو فائدہ ہوا اس گفتگو کا، وہ نرمی سے بولا۔ ہم کام کر رہے ہیں، وہ سارم سے کہہ کے باہر نکل گئی۔ آپ کے ساتھ ہم بھی کر لیں گے، وہ اس کے انداز میں بولا، کافی خوش لگ رہا تھا۔ ایک تو اسے دیکھنے سے دل بھی تھک نہیں رہا تھا، اوپر سے وہ اس سے باتوں میں لگی ہوئی تھی، بدیانی تھی یا کچھ اور، بس اچھا لگ رہا تھا۔ روشانے الشبہ کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، جو عین حیدر کے بیڈ پر چڑھی بیٹھی تھی۔ بس یہ چاہ رہا تھا اس کے دل سے ہی، اس کے سینے سے ہی لگ جائے، جبکہ ذریعہ بھی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی آئے ہوئے تھے۔ حیدر بہت دکھ ہو رہا ہے تمہیں ایسے دیکھ کر، بس تم نہ ٹھیک ہو جاؤ جلدی سے۔ الشبہ نے اپنے نہ دکھتے آنسو صاف کیے، جبکہ حیدر بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عادل اور اصفر بھی ملنے آنے کا کہہ رہے تھے،
میں نے خود ہی روک دیا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اچھا وہ میں، اشبا ایک سانس بولے جا رہی تھی جبکہ حیدر کی توجہ صرف دروازے کی جانب تھی۔ تم مجھے سن بھی رہے ہو؟ وہ اس کا ہاتھ ہلاتی بولی۔ ہاں، حیدر بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ میں کہہ رہی تھی میرا ایک کزن لندن سے آیا ہے، کیا میں اسے تمہارے گھر ٹھہرا لوں؟ تم تو آج کل ہاسپٹل میں ہوتے ہو، وہ بولی اور نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ سے ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، تم ابھی جاؤ، میں بعد میں بات کروں گا۔ اس کا سر درد کرنے لگا تھا، وہ عاجز سے آتا وہ بولا تھا۔ تھینک یو حیدر۔ الشبا تو اس کے گلے ہی لگ گئی۔ حیدر کو غصہ چڑھنے لگا لیکن اس کے ریئیکشن سے پہلے ہی وہ دور ہو گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے کسی بھی عاشق کو میرے بھائی کے گھر میں داخل کرنے کی، زریاب۔ حیدر نے ترچھی نظروں سے اس سے دیکھا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، وہ دو ٹوک بولا۔ بھیا آپ، الشبا ناگواری سے زریاب کو دیکھنے لگی جبکہ حیدر کا سر درد اب بڑھتا جا رہا تھا۔ جاؤ تم سب یہاں سے، وہ ایک دم چلایا کہ الشبا اپنی جگہ اچھل پڑی۔ زریاب روشانے فکر مندی سے اٹھے۔ وہ صبح سے دوائی جو نہیں لے رہا تھا جبکہ اس نے اپنی ضد پر ڈاکٹر چینج کرائی تھی۔ روشانے کمرے سے نکل گئی، وہ ڈاکٹر کو بلانے نکلی تھی۔ ڈاکٹر علینا روم میں آئی اور حیدر کو سر تھامے دیکھ ایک دم سے وہ اس کی جانب انجیکشن لے کے بڑھی کہ حیدر نے ہاتھ اٹھا کے انہیں سرخ نظروں سے دور رہنے کا کہا۔ ہاتھ بھی مت لگانا مجھے، وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا۔ حیدر آپ کی طبیعت زیادہ بگڑ جائے گی۔ کیوں؟ وہ چیخا۔ بھائی، زریاب نے اسے سنبھالنا چاہا۔ ہٹو، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ کیوں بگڑ؟ وہ اپنے بال جگڑ گیا۔ کیفیت ایسی تھی جیسے ابھی اس کا سر پھٹ جائے گا۔ الشبا توجہ سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تھا کیا؟ حیدر کو کیا ہوا تھا؟ عرشا یہ حال دیکھ کر فوراً وارڈ کی جانب بڑھی تو لائبہ اسی طرف آ رہی تھی۔ حیدر کی طبیعت بگڑ گئی ہے لائبہ، اس نے اسے اطلاع دی اور لائبہ پریشانی سے اس کمرے کی جانب چلنے لگی۔ سارم بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ڈاکٹر علینا نے حیدر کے زبردستی انجیکشن لگا دیا تھا۔ زریاب نے الشبا کی جانب بڑھک کر دیکھا۔ میرے بھائی کی طبیعت خرابی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ وہ ایک دم اس پر چڑھ دوڑا۔ اسے بہت برا لگا تھا کہ الشبا اپنے کسی عاشق کو اس کے بھائی کے گھر میں یوں رکھے گی۔ مائنڈ یور لینگویج۔ میں تمہاری طبیعت تمہاری اسی بھائی سے صاف کرا سکتی ہوں، سمجھے تم؟ اور حیدر نے مجھے پوری اتھارٹیز دی ہوئی ہیں، میں جو مرضی کر سکتی ہوں، گھر کی چابی میرے پاس ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی جبکہ زریاب کا پارا ہائی ہونے لگا۔ بس نہیں چلا کہ کھینچ کر تھپڑ اس کے مار دے۔ انجیکشن کے بعد لائبہ کے آنے سے پہلے ہی حیدر نیند میں چلا گیا تھا۔ زریاب کچھ نہیں کر سکا جبکہ الشبا بھی تیور دکھاتی چلی گئی تھی۔ وہ باہر نکلنے لگی۔ دماغ میں سوال یہ تھا کہ حیدر کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ ہے، ایسے کسی انسان پر بیٹھے بچائے دورے نہیں پڑ سکتے۔ اس نے ایک وارڈ بوائے کو پکڑ لیا۔ یہ اس پیشنٹ کو کیا ایشو ہے؟ اس نے 500 روپے اس کے جیب میں رکھتے پوچھا جبکہ وارڈ بوائے خوش ہو گیا۔ میڈم جی، اس پیشنٹ کی تو یادداشت ہی ٹھیک نہیں ہے، جبکہ سنا ہے اس کے دماغ پہ ایسی چوٹ لگی ہے کہ اس پہ کسی بھی وقت ایسی حالت پڑ سکتی ہے، وہ بولا۔ الشبا نے خوشگواری حیرت سے اس کمرے کی جانب دیکھنے لگی جو حیدر کے پاس رہ کر نہیں کر سکی۔ اب اس کے پیچھے کرنے کا موقع مل گیا تھا اسے۔ اس نے ایک نمبر پر کال ملائی۔ دوسری طرف ڈاکٹر علینا نے ایک دن کی رپورٹ ڈاکٹر کامران کے سامنے رکھی۔ لائبہ وہیں کھڑی تھی۔ اسے شدت سے بخار چڑھا ہوا تھا لیکن اس نے اپنے بخار کو رتی بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ سر، میں اس پیشنٹ کو نہیں سنبھال سکتی، سوری، علینا تھکتی ہوئی بولی۔ یہ پیشنٹ اپنی تباہی کا خود ذمہ دار ہوگا، انہیں میرے خیال سے ڈاکٹر لائبہ ہی ہینڈل کریں تو بہتر ہے۔ نخوت سے لائبہ کو دیکھ کر وہ بولی۔ ڈاکٹر کامران نے سر ہلایا اور علینا کو وہاں سے جانے کا کہا۔
علینا تو وہاں سے نکل گئی جبکہ ڈاکٹر کامران لائبہ کی جانب دیکھنے لگے۔ آپ چاہتی ہیں ہاسپٹل آپ کے شوہر کی وجہ سے بند کر دوں؟ وہ سنجیدگی سے بولے۔ سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اب ہم خود خیال رکھیں گے۔ پلیز ڈاکٹر لائبہ، حیدر کو جلد از جلد ٹھیک کر کے ہمارے ہاسپٹل کی جان بخشی کروا دی۔ بہت شکریہ۔ بس یہی کسر رہ گئی تھی کہ وہ ہاتھ جوڑ دیتے۔ لائبہ سر ہلا کے باہر نکل گئی۔ بھائی چاہتے کیا ہیں آپ؟ زریاب بھی غصے سے بولا۔ میری ڈاکٹر کہاں ہے صبح سے؟ وہ میرے کمرے میں نہیں آئی۔ حیدر اصل مدعے پر آیا۔ زریاب سر تھام گیا۔ اس وقت وہ اکیلا تھا۔ روشانہ کچھ دیر پہلے ہی گئی تھی۔ بس وہ حیدر کو دیکھنے لگا۔ ہاں، حیدر نے سر جھٹکا۔ تبھی لائبہ اور سارم آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ حیدر لائبہ کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی تھی، جسے دیکھ کر دل اور دماغ ٹھنڈا ہو جاتا، جسے دیکھ کر اسے ایسا نہیں لگتا تھا اس کا سر پھٹ رہا ہے، اس کو کچھ ہو رہا ہے، بس وہ پرسکون ہو جاتا تھا۔ سرخ ناک، بوجھل سرخ آنکھیں، وہ کمرے میں آئی اور وہ اسے دیکھنے میں اتنا ہی مہو تھا کہ وہ اس کے پیچھے سارم کو نہیں دیکھ سکا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے نزدیک آتی گئی۔ سارم اور لائبہ کو ایک ساتھ دیکھ کر زریاب کو بھی بہت غصہ چڑھا تھا۔ وہ سارم کے نزدیک آیا۔ ہمیں باہر چلنا چاہیے، زریاب نے سختی سے اسے کہا اور باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، جبکہ سارم نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک پاگل کے پاس اس معصوم لڑکی کو چھوڑ کر تم اچھا نہیں کر رہے۔ سارم، میں تمہارا منہ بھی توڑ سکتا ہوں، وہ میرے بھائی کی بیوی ہے، جسے یاد تک نہیں کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ سارم اس کی آنکھوں میں آیا۔ مان لو تم سب، حیدر پاگل ہو چکا ہے، جلد اسے صرف پاگل خانے کی ضرورت ہے، اور لائبہ کو ایک پاگل کے ساتھ باندھ کر تم لوگ لائبہ پر ظلم کر رہے ہو، جو کہ میں ہونے نہیں دوں گا، یاد رکھنا۔ سارم بھڑک کر کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ زریاب اس کی پشت گھورتا رہ گیا۔ لائبہ نے اس کی جانب دیکھا اور دوبارہ نظریں جھکا کے رپورٹ دیکھنے لگی۔ حیدر نے اس کی یہ اگنورنس دیکھی تو بیڈ سے نیچے اتر گیا۔ لائبہ نے اس کی طرف دیکھا، وہ اسی کی جانب چلتا آ رہا تھا۔ آپ کیوں اترے ہیں بیڈ سے؟ لائبہ ایک قدم دور ہوتی بولی، اور وہیں حیدر نے اس کے سیاہ شرٹ میں چھپے بازو کو اپنے مضبوط بازو میں سخت گرفت میں جکڑا اور اس کو کھینچ کے دیوار پہ مارا کہ لائبہ کو لگا اس کی کمر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہو۔ بے ساختہ وہ سسکی ہونک نظروں سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ حیدر، وہ ڈرنے لگی تھی۔ کہاں تھی تم صبح سے؟ اس نے دیوار پر اپنے دونوں ہاتھ جماتے اسے اپنے دونوں بازوں کے حصار میں قید کر لیے کہ اس کے پاس وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ بچی۔ پورا دن میں نے تمہارا انتظار کیا، اور تم نے ایک بار بھی میرے کمرے میں آنے کی زحمت نہیں کی، کیوں؟ وہ دیوار پر غصے سے ہاتھ مارتا تقریباً چیخا تھا۔ لائبہ نے اپنا اٹکا ہوا سانس بحال کیا۔ آپ نے خود ہی ڈاکٹر بدلنے کے لیے کہا تھا۔ ہم نے آپ کی خواہش پوری کی ہے، پھر بھی آپ غصہ کر رہے ہیں، وہ نرمی سے بولی تھی، جبکہ حیدر نفی میں سر ہلانے لگا۔ میری نظروں سے دور مت جایا کرو، اور میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، یا تو میری نظروں کے سامنے آتی ہی نہ، اور اگر آ گئی ہو تو اب جانے کی بات نہ کرنا۔